نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ العزیز آج صحیح بخاری شریف کا آغاز و افتتاح ہے اور دورہ حدیث شریف کا بھی آغاز اور افتتاح ہے۔ اسباق باقی درجات کے اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنے وقت پر شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ و علا کے فضل و کرم سے اور حضرت قبلہ شیخ صاحب کی محنت اور کاوش سے اور آپ کے ساتھ اس ادارے کے دیگر اساتذہ کرام اور انتظامیہ میں جو موجود نوجوان ہیں ان سب کی کوششوں اور کاوشوں سے اس ادارے کا نظم و ضبط ماشاءاللہ حسب سابق بلکہ اس سے زیادہ عمدہ شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جو اساتذہ کرام اس سال تدریس کے فرائض انجام دیں گے اور جو اس سے پہلے انجام دیتے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہر کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اسباق کے افتتاح اور خاص طور پر دورہ حدیث شریف کے افتتاح کا یہ سلسلہ تمام مدارس دینیہ میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اور اس موقع پر ایک اس طرح کی تقریب کا اہتمام یہ یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم پھر سے اسی جادہ مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے، رواں دواں ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے اپنا کام اللہ کا نام لے کے پھر سے شروع کر دینا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جس رخ پر بھی ہوں، یہ سلسلہ قیل و قال انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری و ساری رہے گا۔ الحمدللہ العزیز ہمارے اکابر نے، اساتذہ کرام نے اسی طریقے سے خود بھی علم حاصل کیا اور اس علم کو آگے منتقل فرمایا۔ ہمارے اساتذہ کرام میں جن نامور بزرگوں نے دین کی خدمت کی، حدیث شریف کی خدمت کی، علوم اسلامیہ کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ و بالا ہے۔ اور رب العالمین جل شانہ و علا اپنے وعدے کے مطابق دین کی خدمت کرنے والوں کو بلند مقامات عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم دورہ حدیث شریف کے افتتاح کے موقع پر صحیح بخاری شریف سے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدثین کے امام ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ نے جو خدمت حدیث کی ہے وہ منفرد اور یکتا ہے، اس لیے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث و راس المحدثین فی القدیم والحدیث و استاد الحفاظ کہا گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ایک ایسے صاحب ورع و تقوی بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا دنیا داری کے ساتھ ایک صرف واجبی سا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دینداری کے ساتھ وابستہ کیا اور پھر تا حیات اسی سے وابستہ رہے، یہاں تک کہ انہیں واپسی کا پیغام مل گیا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے جید علماء سے استفادہ علمی کیا اور اپنے وقت کے اکابر محدثین سے حدیث شریف
کا علم حاصل کیا اور لیا، اور بہت سارے ایسے راویان حدیث جو گمنام تھے اور جن کے بارے میں زیادہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، وہ ان کی دہلیز تک بھی پہنچے اور ان سے بھی انہوں نے احادیث مبارکہ حاصل کی اور پھر انہیں آگے روایت فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات مورخین بیان کرتے ہیں اور شارحین حدیث بھی، کہ ان کے والد گرامی بھی ایک جید عالم دین تھے اور انہوں نے بھی اپنے وقت کے جید علماء سے علمی استفادہ کیا تھا۔ ان کے جد امجد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد گو کے ابتداءً اسلام میں نہیں تھے اور مجوسیت سے ان کا تعلق تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ والا نے جب ان کو ہدایت عطا فرمانا چاہی تو انہوں نے اسلام کی طرف رخ کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پشت سے، ان کے صلب سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا۔ تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کی والدہ پر ان کی ذمہ داری تربیت کی آ پڑی، اور ان کی امی جان نے جیسے مائیں ہوتی ہیں بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کی، لیکن چھوٹی عمر میں ہی ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ان کی بینائی چلی گئی۔ اس سے ان کی والدہ کو شدید صدمہ ہوا، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کا مستقبل ہوتے ہیں اور ان سے انہیں بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس صورتحال سے دوچار ہوئیں تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور بڑے ہی عاجزانہ اور منکسرانہ طریقے سے بارہا اپنی التجائیں پیش کیں اور رو رو کر یہ دعائیں کیں کہ ان کے بچے کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے، کیونکہ وہی ان کا سہارا، وہی ان کی ڈھارس ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا، وہ دعائیں مانگتی رہیں اور قبولیت کا انتظار کرتی رہیں، تاکہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر انہیں بشارت دی اور کہا ہے آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ کا بچہ تو اچھا بھلا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ تو چنانچہ جب وہ بیدار ہوئیں اور صبح انہوں نے دیکھا تو امام بخاری ان کے صاحبزادے کو نظر آتا تھا اور ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ تو یہ ایک معجزہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں سے ہیں اور بڑے جلیل و قدر نبی اور پیغمبر ہیں، تو ان کا خواب میں آ کر بشارت دینا تو گویا یہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کی طرف اشارہ تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وقت کا کوئی صوفی، کوئی عالم، کوئی بزرگ انہیں خواب میں یہ بات بتا دیتا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، آپ فرما دیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک عظیم بات تھی، بڑی بات تھی اور معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس خوشخبری کے سنانے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ جو لوگ خوابوں پہ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ خواب کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، انہیں امام بخاری کے اس واقعے سے سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ خوابیں جو ہیں وہ یوں ہی بیکار نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے میسیجز، پیغامات اللہ کی طرف سے خوابوں میں آتے ہیں اور لانے والے بسا اوقات بڑے ہی عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بینائی واپس آنے کے بعد پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ مزید جاری رہا، تاکہ آپ نے اس وقت کے علماء سے جو علوم متداولہ تھے وہ حاصل کیے۔ پھر طلب حدیث کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بھی خواب ہی کا ایک معاملہ ہوا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا
کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا کر رہے ہیں۔ حضور تشریف فرمائے ہیں اور انہوں نے پنکھا پکڑا ہوا ہے اور وہ ہلاتے ہیں اور مکھیاں ہٹاتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر جو ہے وہ معبرین سے پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو بڑی شان اور عظمت کا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کام لے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو تلبیس اور لفظ کا کام ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے گا کہ آپ کھرے کھوٹے کی پہچان کر کے احادیث صحیحہ کو الگ کر لیں گے، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات کی حفاظت میں آپ کا حصہ ہوگا اور خدمت حدیث آپ سے لی جائے گی۔ چنانچہ پھر تاریخ شاہد ہے کہ ایسے ہی ہوا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمت حدیث میں جو نظیر اور مثال قائم کی ہے، اس کی نظیر اور مثال پھر ان کے بعد تاریخ پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری صدی ہجری کے آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 192 اور بعض مورخین کے بقول 194 ہجری میں ہے۔ شوال کا مہینہ تھا، 13 شوال کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور انگریزی حساب سے 810 عیسوی اور جولائی کا مہینہ بنتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ولادت شوال میں ہوئی ہے، ایسے ہی مورخین کے بقول آپ کا وصال بھی 10 شوال کو ہوا اور 256 ہجری میں ہوا۔ بعض نے دیگر مہینوں کا بھی ذکر کیا ہے، کسی نے رمضان المبارک کا تو کسی نے کسی اور مہینے کا، لیکن اکثر شارحین حدیث اسی بات کو بیان کرتے ہیں، شوال والی بات کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر حدیثیں کیسے جمع کی؟ ایسا تو نہیں تھا کہ حدیثوں کی کتابیں بازار میں ملتی تھیں اور ان میں سے نکال کے حدیثیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے ایک جگہ لکھتے رہے، اور ایسا بھی نہیں تھا آج کل کے دور کی طرح کہ کوئی کمپیوٹر ہو اور لوگ مختلف کتابیں سامنے کھول کے رکھ لیں اور ان کتابوں میں سے حدیثیں ٹائپ کرتے کرتے ایک مجموعہ بنا لیں اور جمع کر لیں۔ یہ آسان صورتیں اس دور میں نہیں تھیں، اور حدیثیں لکھی ہوئی کم تھیں اور لوگوں کے سینوں میں زیادہ محفوظ تھیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سماعت حدیث کے لیے، اخذ حدیث کے لیے، حصول حدیث کے لیے بہت سے سفر کیے ہیں۔ کبھی بصرہ گئے ہیں، کبھی کوفہ گئے ہیں، کبھی عراق کے مختلف شہروں میں گئے ہیں، اور کبھی مکہ و مدینہ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے ان لوگوں سے جا کے حدیث نوٹ کی ہے، نقل کی ہے، لکھی ہے، جو خود راوی حدیث تھے اور جو یا تابعی کے درجے میں تھے یا کسی صحابی کی اولاد تھے۔ تو یعنی اول درجے کے راویان حدیث امام بخاری کو ملے ہیں، اور جو حدیثیں انہوں نے لکھی اور جمع کی اس کا مجموعہ جو ہے وہ کچھ 6 لاکھ حدیثوں پر مشتمل ہوا۔ یہ 6 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ بہت زیادہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے نہ لوگوں سے سنبھالا جائے اور نہ ان سے پڑھا جائے، اختصار کرنا چاہیے۔ تو اختصار کی صورت انہوں نے یہ نکالی کہ حدیث صحیح کی شرط لگائی کہ جو حدیث صحیح ہوگی میں اسے الگ کرتا جاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو حدیثیں ہوں گی ان کو میں اپنی کتاب میں درج نہیں کروں گا۔ اب حدیث صحیح جو ہے اگر عام پبلک کی بات کریں تو کسی سے آپ سوال کریں کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہوگا جو صحیح حدیث ہو، غلط نہ ہو۔ تو ایسے ہی شادی کی ایک محفل میں لوگ بیٹھے تھے کھانے کے منتظر، تو اس وقت دنیا جہان کے لوگ باتیں آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت غیر عالم بھی اپنے آپ کو عالم اور غیر مفتی بھی اپنے آپ کو مفتی ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے دنیا کا سارا علم اس ٹیبل پہ موجود لوگوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ تو ایسی ہی ایک شادی کی تقریب میں نے اپنے برابر والے ٹیبل سے جب یہ باتیں سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ
آپ اتنی دیر سے حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلا دی ہیں اور اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگ بیان کر رہے ہیں، اور حدیث جو ہے اس کا معاملہ بہت زیادہ خلط ملط ہو گیا ہے، حدیثیں قابل اعتبار نہیں رہیں، بس قرآن اصل ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے اپنا رخ ادھر موڑا اور میں نے پوچھا، حضرت آپ حضرات کافی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا حدیث صحیح وہی ہوتی ہے جو صحیح حدیث ہو۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برعکس جو حدیث ہوگی کہنے کہ وہ غلط حدیث ہوگی۔ میں نے کہا بس آپ کا علم اتنا ہی کہ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے تو دوسری غلط ہوتی ہے۔ تو حدیث صحیح کی میں نے کہا کہ تعریف ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کسی کو حدیث صحیح کی تعریف آتی ہے تو آپ بتائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے جو چیزیں پڑھی نہیں ہوتی، سیکھی نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں پھر ایسے ہی اپنے اٹکل پچو سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو بات جدھر چاہیں وہ لگا دیں۔ تو حدیث صحیح کی تعریف جو ہے شاذ و نادر ہی لوگوں کو یاد ہوتی، یہاں تک کہ ہمارے ائمہ مساجد میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے درس نظامی یا پڑھا نہیں ہے یا تکمیل نہیں کی، تو وہ حدیث صحیح کی تعریف سے واقف نہیں ہوتے، بس اپنے اندازے سے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے تو اس لیے یہ صحیح ہی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو مدون اور مرتب کرنے کے لیے حدیث صحیح کی شرط لگائی، اور آپ نے کہا کہ میں وہ حدیث جو ہے وہ اپنی کتاب میں درج کروں گا جس کے اول سے آخر تک تمام راوی ثقہ ہوں گے، متصل ہوں گے، اور ان کے اندر روایت حدیث کے حوالے سے کوئی علت اور شذوذ نہیں پایا جائے گا، اور وہ عادل ہوں گے، تام الضبط ہوں گے۔ تو یہ شرطیں عائد کر کے انہوں نے حدیث صحیح کی ایک تعریف متعین فرما دی۔ اس کے مطابق ہی انہوں نے پھر حدیثیں الگ الگ کرنا شروع کی۔ 6 لاکھ میں سے جب انہوں نے حدیثیں الگ کیں تو کوئی 7275 حدیثیں ایسی نکلیں جو ان کی اپنی قائم کردہ شرط کے مطابق صحیح حدیث کے معیار پر پوری اترتی تھیں۔ تو یہ مجموعہ مرتب ہو گیا، اور انہوں نے کیسے مرتب کیا؟ قلم اور دوات سے لکھا جاتا تھا، بال پین کا زمانہ نہیں تھا، فاؤنٹین پین ایجاد نہیں ہوا تھا، کمپیوٹر کی تو خیر بات ہی نہیں تھی، تو کوئی حدیث کو کہیں سے دور دراز سے جا کے کسی بزرگ سے سننا تو قلم دوات ہمیشہ اپنے تھیلے میں اور کاغذ رکھتے تھے، تو اس کو انہی کے سامنے سند اور متن کے ساتھ درج کر لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حافظہ ایسا دیا تھا کہ لکھتے بھی تھے اور یاد بھی ہو جاتی تھی، اور لکھنے سے زیادہ وہ یاد کرنے پر ہی توجہ رکھتے تھے۔ جب کسی سے ایک مرتبہ ایک حدیث سن لیتے، چاہے وہ کتنی ہی طویل ہوتی، تو انہیں فی الفور یاد ہو جاتی تھی، اور اس میں انہیں کوئی دشواری اور مسئلہ پیش نہیں آتا تھا دوبارہ بیان کرنے میں۔ یہاں تک کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کوئی 10 آدمی ان کے پاس آئے ان کا امتحان کرنے کے لیے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ 10 حدیثیں اپنے ذہن میں رکھی کہ جس کے اندر انہوں نے عبارات میں اور کہیں سند میں تبدیلی کر دی، اور یہ چاہا کہ امام بخاری کو آزمائیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی حدیثیں پیش کی اور کہا کہ ہم آپ سے اس کی تصدیق چاہتے ہیں۔ تو 10 آدمیوں کی 10 حدیثیں گویا 100 حدیثیں ہو گئی۔ آپ نے ہر ایک سے 10 حدیثیں سنی، اس کے بعد پھر آپ جواب کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے والے آدمی سے جو 10 حدیثیں سنی تھی وہ آپ نے فرمایا تم نے پہلی حدیث یوں بیان کی تھی، اس کی سند ایسے بیان کی تھی، اس کا متن یوں بیان کیا تھا، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ اصل حدیث یوں ہے۔ پھر کہا دوسری حدیث تم نے یوں بیان کی تھی، وہ ایسے نہیں ہے، وہ یوں ہے۔ تو اس طرح ہر ایک کی 10 حدیثوں کو اسی وقت جو ان سے سنی تھی ذہن نشین بھی کر لیا، انہیں سنا بھی دیا اور اس کی تصحیح بھی فرما دی۔ تو اس کو کہتے ہیں بلاغہ حافظہ ہونا۔
تو حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کا عطا فرمایا۔ تو جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کوئی دین کا بڑا کام لینا چاہتا ہے پھر ان کو اسی طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ بلا کا حافظہ کہ ایک بار سن لیں تو سب یاد ہو جائے۔ اب جب انہوں نے صحیح حدیثیں الگ کر لی اور انہوں نے اپنی کتاب کو مرتب کرنا چاہا تو انہوں نے اس کے عنوانات قائم کیے جسے ہم ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ تو عنوانات جو انہوں نے قائم کیے کہ اچھا ایک باب یا ایک عنوان انہوں نے قائم کیا کہ اس میں تیمم کی ہوں گی حدیثیں، پھر دوسرا اس میں وضو کی ہوں گی، تیسرا اس میں جو ہے وہ خواتین کے مسائل ہوں گے، چوتھا اس میں نکاح کے ہوں گے، پانچواں اعلیٰ حاضر قیاس۔ تو انہوں نے بہت سارے عنوانات مقرر کیے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تراجم الابواب ہیں۔ تو ہر ترجمۃ الباب کے اندر انہوں نے پھر حدیثیں لے کے آنی تھی، لکھنی تھی، درج کرنی تھی۔ تو وہ ایک ایک عنوان کی حدیثیں پھر الگ کرتے اور اس عنوان کے تحت ان کو لکھتے تھے۔ لیکن لکھنے کا انداز کیا تھا؟ کسی بھی حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے سے پہلے وہ باوضو ہو کے اور بعض لوگوں کے نزدیک غسل کرنے کے بعد بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے اور 2 نفل ادا کرتے تھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر حدیث کو درود شریف کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی اس کتاب میں اسے وہ درج فرماتے تھے۔ اور یہ جو تراجم ابواب ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے تراجم جو ہیں وہ لکھے ہیں، اور پھر ان تراجم کے مطابق حدیثوں کو ان جگہ پہ جا کے درج کیا جہاں جہاں وہ تراجم سے مطابقت رکھتی تھیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ 7275 جو حدیثیں ہیں ان میں بعض حدیثیں مقرر ہیں کہ جیسے نماز کے باب میں بھی وہ حدیث آئی ہے تو کہیں جہاد میں بھی آ گئی ہے، اور کہیں فقہ المعاملات کے کسی معاملے میں بھی آ گئی ہے۔ تو جہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ حدیث 1 سے زائد مرتبہ 3 یا 4 یا 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ بار آ گئی ہے تو انہوں نے پھر کچھ کو حذف کیا مقررات، تاکہ جو ہے وہ کتاب کا سائز اور حجم اس کا جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو چنانچہ 4000 حدیثیں حذف مقررات کے بعد بنتی ہیں، مگر جو نسخے ہمارے پاس بخاری شریف کے موجود ہیں یہ مقررات کے ساتھ ہیں، اور حذف مقررات والے نسخے بھی ہمارے ہاں رائج ہیں اور موجود ہیں بعض احباب کے ہاں۔ تو 4000 حدیثیں اور 7275 حدیثیں گویا کہ امام بخاری کی یہ صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اب امام بخاری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام رکھنا چاہا تو ہم نے تو پڑھا ہے نا کہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا نام بخاری شریف کا یہ اس لیے انہوں نے اس کا التزام کیا کہ اس کتاب کے اندر وہ کیفیات بھی پائی جاتی ہیں، وہ مواصفات اور خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں جو ایک جامع کی ہونی چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں سے جامع جیسے جامع ترمذی ہے، تو انہوں نے اس کو جامع بھی قرار دیا، اور پھر اس میں چونکہ صحیح حدیثوں کا التزام کیا تو انہوں نے کہا یہ صحیح بھی ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مسند بھی ہے کہ انہوں نے اسناد کا اس میں انتظام اور اہتمام کیا ہے، اور پھر اس کو کہا کہ مختصر بھی ہے کہ وہ جو 6 لاکھ حدیثیں تھیں اس میں سے انہوں نے اس کا اختصار کیا تھا۔ تو یوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ صحیح بخاری شریف مختلف ادوار میں منقول ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، اور الحمدللہ عزیز ہر دور میں اس کتاب کے حفاظ بھی رہے ہیں، تدریس کرنے والے اساتذہ و مدرسین اور شیوخ بھی رہے۔
میں نے سیاستہ اپنے استاد گرامی حضرت شیخ الحدیث علامہ ابو طاہر محمد رمضان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سیاستہ پڑھی تھی اسی دارالعلوم حنفیہ غوثیہ میں، اور یہ غالباً 1979 کی بات ہے، اور 79-80 کی، اور 80 میں پھر میں مکہ مکرمہ یہیں سے چلا گیا تھا۔ اور ہمارے استاد گرامی نے جو ہمیں روایت حدیث کی اجازت دی، تو ان کو اس کی اجازت تھی حضرت محدث کبیر شیخ علامہ سردار احمد محدث لائل پوری سے، جسے آج کل لائل پور کو فیصل آباد کہتے ہیں، اور حضرت محدث سردار احمد لائل پوری براہ راست ان کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے اس کی روایت کی اجازت تھی، اور دیگر بہت سارے محدثین اور راویان حدیث جو ان کے عصر کے تھے ہندوستان میں، ان سے بھی ان کو اس کی روایت کی اجازت تھی۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے استاد گرامی، ان سے ہم نے شرح جامی پڑھی، اور جس سال حدیث شریف پڑھنے کا موقع آیا تو وہ واپس لاہور چلے گئے تھے، اس لیے پھر ہم نے یہاں حنفیہ غوثیہ میں دورہ حدیث شریف حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد رمضان رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ وہ دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانیہ میں بھی پڑھاتے تھے۔ عزیزان محترم، جن بزرگوں نے ہم تک علم حدیث کو پہنچایا ان کی بڑی خدمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ آپ جو علم حدیث کے لیے اور باقی علوم کے لیے اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل شانہ والا آپ سے دین کا بڑا کام لے، اور آپ کو دین کا بڑا خادم بنائے، اور آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی نوازشوں سے، کرم سے، فضل سے اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جو اساتذہ کرام یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ استاذ جو ہیں وہ انسان کو بھولتے نہیں اپنے ماں باپ کی طرح، کیونکہ ان کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے زندگی کو سنوارنے کا اور بہت کچھ بنانے کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت حماد بن زید، یہ تین بزرگ ایسے ہیں کہ روایت حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان سے چلتی ہے، اور ان کے علاوہ تو پھر جتنے بھی راویان حدیث سے آپ نے روایت حدیث لی ہے وہ سب کے سب آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کی تعداد کوئی آج تک صحیح شمار نہیں کر سکا، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کئی اساتذہ سے رجوع کیا اور ان سے احادیث مبارک کو حاصل کیا اور ہم تک پہنچانے کی خدمت کو انجام دیا۔ حدیث مبارکہ کا علم جو ہے وہ قرآن حکیم کی بعد سب سے اول درجے پر ہے۔ یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں صرف، نحو، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں منطق، علم الکلام یا علم المعانی، علم البدیع یا اور فقہی تمام تر جو ہمارے اصول ہیں، یہ سب کچھ پڑھنے کا اصل مقصد قرآن اور سنت کو صحیح طور پر سمجھنا ہے۔ یہ باقی سارے معاون علوم ہیں، اور اصل علم ہے وہ قرآن کا ہے، اور قرآن کے بعد دوسرا درجہ سنت کا ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی از قسم وحی ہے، اور وحی جیسا آپ نے اپنے اساتذہ سے جو اوپر کے درجوں کے طلباء ہیں انہوں نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ وحی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے بعد جس علم کو سب سے زیادہ شرف اور امتیاز حاصل ہے
وہ حدیث کا علم ہے، اور حدیث کے بعد فقہ ہے۔ اگرچہ ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی پر ہمارا عمومی دار و مدار ہوتا ہے، فقہ پر، مگر علمی اعتبار سے اور شان اور مرتبے کے اعتبار سے حدیث قرآن حکیم کے بعد دوسرا بڑا مرجع اور مصدر اور سورس بھی ہے ہمارے تمام علوم کا اور علم فقہ کا بطور خاص۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بات چلتی رہتی ہے ہمارے لیے قرآن کافی، تو آپ کو فوری طور پر یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، ہمارے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، ہم لوگ قرآن اور سنت والے ہیں۔ قرآن اور سنت کے بغیر دین کا فہم انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کوئی کہ میں دین کو صرف قرآن سے سمجھ سکتا ہوں اور عمل کے لیے کافی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ قرآن تو اس کے اندر تفصیل نہیں ہوتی معاملات اور مسائل کی، اختصار ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ تو اس لیے صرف قرآن کافی کا نعرہ جو ہے یہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن یہ اصل الاصول ہیں، اور صاحب قرآن جو ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ، ہر لفظ، ہر جملہ وہ دین کے لیے اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں آپ سے کوئی یوں بحث کرے کہ فلاں مسئلہ ہے ذرا قرآن میں دکھائیں، جیسے لوگ کہتے ہیں جی کیا اذان جو ہے وہ پوری قرآن میں کہیں ہے لکھی ہوئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر تو نماز بھی پوری قرآن میں نہیں ہے، اور پھر تو باقی بھی جو دین کے امور اور معاملات ہیں وہ بھی پورے قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا اجمال ہے اور تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آج کے دور کے حساب سے کہہ رہا ہوں، لیکن جو علوم لدنی کے مالک ہیں ان کی بات سنیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی پادری حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کہا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر بات کا جواب ہے اور ہر علم اس کے اندر موجود ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں پوچھتا ہوں اس لیے کہ یہ سننے میں آتی ہے بات کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، تم کوئی سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تو پھر یہ کربلا کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے قرآن کریم میں۔ تو آج کے دور کے لحاظ سے جواب ہو سکتا تھا کہ کربلا کا واقعہ تو 60-61 ہجری کا ہے، اور قرآن تو اس سے 50 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا، تو اب آپ کہاں کربلا کا واقعہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ثابت کرو؟ لیکن میں نے کہا نا، جن کے پاس علم لدنی ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر شے ہے، ہم تلاش نہ کر سکیں تو الگ بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم حروف ابجد اور علم ابجد سے کچھ واقف ہو؟ تو کہا ہاں، اور علم ابجد کے بارے میں آپ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ یہ جو الف با جیم دال ہے، ابجد حوز ہتی کلمن صافس، تو ان کی قدر مقرر ہیں اور ان کی ویلیو مقرر ہے۔ الف جو ہے وہ اس کا 1 ہے، تو با کے 2 ہیں، تو جیم کے 3 ہیں، تو دال کے 4 نمبر ہیں۔ تو یہ ایک مستقل علم ہے، اور پچھلے ادوار میں جو معمولی سے معمولی عالم بھی ابجد کا علم ضرور حاصل کرتا تھا اور جانتا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں، ابجد کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ کہ واقعہ کربلا جو ہے تم چاہتے ہو کہ قرآن سے تمہیں دکھایا جائے، کچھ قرآن تمہیں پڑھنا بھی آتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر پڑھو۔
اس نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جہاں سے چاہو پڑھو۔ علم کی شان دیکھیں، کربلا کا واقعہ ثابت کرنا ہے اور فرما کیا رہے جہاں سے چاہو پڑھو۔ تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا علم ہے کہ تم جہاں سے پڑھو گے وہیں سے کربلا کا واقعہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ جو ہے یہ تو قرآن کا جز نہیں ہے، اس طرح سے تعوذ جو ہے وہ آیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی مستقل آیت ہے۔ اب اس کے عدد نکالو کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ 786 ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا تو آپ لکھو امام حسین اور لکھو امام حسن، لکھو حضرت علی کا نام اور لکھو کرب و بلا اور پھر لکھو 60 61 ہجری اور ان کے اعداد نکالو، دیکھو کیا بنتا ہے۔ تو اس نے جب ان کے عدد نکالے اور اعداد کو جمع کیا تو مجموعہ آیا 786۔ آپ نے فرمایا یہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر حسن و حسین کا نام بھی ہے، علی اور مرتضیٰ کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر کرب و بلا کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر 60 ہجری بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ صرف بسم اللہ ہے۔ اگر قرآن حکیم کو پڑھتے چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ سارے واقعے کی تفصیلات بھی مل جائیں گی۔ اس میں سے ہر مسئلے کا حل نکالنا قرآن میں سے ہر ایک کا کام نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے جو اس میں سے نکال سکتا۔ تو قرآن میں علوم کا اجمال ہے اور تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے، لہذا عام پبلک سے بات کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں، جب کوئی قرآن سے جواب مانگے تو اس سے کہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے لوگ ہیں، قرآن میں اس کا اجمال ہوگا، ہو سکتا ہے ہم تلاش نہ کر پائیں، لیکن حدیث تو واضح طور پر یہ بات بتا رہی ہے، اور حدیث قرآن کی اول شرح اور تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ والا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، فرمودات سے، احادیث مبارکہ سے کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خدمت حدیث ہمارے اساتذہ نے کی اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی مشائخ علماء حدیث کی علوم حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت میں اس کا اپنی شان کے لائق اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ایک حدیث برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس کے بعد حدیث ہے، کوئی پڑھے؟ آپ سے کون عبارت پڑھو گے؟ ماشاء اللہ، پہلی حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی، اور اس حدیث مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہے، اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو آج ہم نے جس سبق کا آغاز کیا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا۔
حالانکہ انہوں نے باب باندھا تھا کیف کان بدء الوحی، تو انہوں نے اس حوالے کی جو حدیثیں ان کو مؤخر کیا اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو مقدم کیا۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں شارحین حدیث کہ چونکہ امام بخاری کی نیت اور ارادہ اس کتاب کے مرتب کرنے سے یہ ہے کہ خدمت حدیث کریں اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں جو ان کے لیے آخرت میں وسیلہ نجات ہو، تو اس نیت سے انہوں نے کتاب مرتب فرمائی، اس نیت سے انہوں نے کتاب میں حدیثیں جمع کی۔ تو اس لیے پہلی حدیث وہ یہی والی لے کر آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جب اس حدیث مبارکہ کے مجموعے کا مطالعہ کریں بخاری شریف کا، تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہونی چاہیے علم حدیث کا حصول کس لیے؟ دنیاوی غرض اور فائدے کے لیے نہیں، اخروی مفاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اور نجات پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آدمی پہنچے گا قیامت کے روز، اگر وہ اپنا دامن سلامت لے گیا اور جہنم کے عذاب سے بچ گیا، نجات پا گیا، تو گویا وہ بات ہو گئی جو قرآن کہتا ہے کہ یہ فوز عظیم ہے، تو فوز عظیم اس نے پا لی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کا اتباع کیا ہے۔ یہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے آغاز کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں کی طرف یہ ہے کہ اے اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرنے والے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب آگے تو جو کچھ پڑھے گا اس میں کوئی شک نہ کرنا، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش، تو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہا ہوں جو شک اور عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں یہ بات کہی کہ نیت تمہاری اگر قرآن کو پڑھنے کی یہ ہوگی اور اس طرح سے ہوگی تو تم بہت کچھ اس میں سے حاصل کرو گے، اور اگر تم نے ابتدا میں ہی یہ سوچا کہ دیکھتے ہیں ذرا اس کتاب کو پڑھ کے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی باتیں کیسی ہیں، اس کے واقعات سچے ہیں یا نہیں ہیں، جیسے مستشرقین میں سے بعض نے کیا۔ مستشرقین اورینٹیلسٹ جن کو کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سیکھا، اس کی زبان سیکھی، لیکن کس نیت سے؟ بنیت فاسدہ، کہ ہم اس میں سے ایسی چیزیں تلاش کر کے لائیں گے جن کو مسلمانوں کے اوپر تنقید کے طور پر، اعتراض کے طور پر ان پہ ماریں گے اور رکھیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ ایسی باتیں کہہ رہی ہے، اس میں یوں ہے، اس میں یہاں ہے۔ تو ان کی نیت اچھی نہیں تھی، تو جن کی نیت اچھی نہیں تھی انہوں نے قرآن تو پڑھا مگر قرآن پڑھ کے ہدایت نہ پا سکے۔ جن کی نیت اچھی تھی کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس میں کہہ کیا رہا ہے، یہ جو ایک نیا مذہب آیا ہے، نیا دین آیا ہے، اس میں رب العالمین نے انسانوں سے کیا خطاب فرمایا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مستشرقین کو یہودیت سے اور عیسائیت سے اسلام کی طرف پھیر دیا، اور انہوں نے قرآن کے مطالعے کے دوران ہی اس کی معجزانہ شان سے قائل ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اس پر کوئی تنقید اور اعتراض نہیں کیا۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ بھئی انما الاعمال بالنیات، اس کتاب کو میں نے اچھی نیت سے لکھا ہے، تم بھی اسے اچھی نیت سے پڑھو گے تو اس سے بہت کچھ حاصل کرو گے اور سیکھو گے، اور اگر دنیاوی غرض سے پڑھو گے تو دنیاوی غرض حاصل ہو جائے گی۔ اگر غرض یہ ہے کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد لوگ مجھے کہیں یہ بڑا عالم فاضل ہے ماشاءاللہ، اور جناب یہ وقت کا بہت زبردست جید عالم ہے، تو لوگ کہیں گے اور عالم کہلوائیں گے، لیکن نیت اگر صرف یہی کرنے کی ہوگی تو پھر قیامت کے دن سوال بڑا مشکل ہے، کیونکہ علماء کی جماعت سے پوچھا جائے گا ہاں سناؤ
تم نے علم کس لیے حاصل کیا؟ تو عالم کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تیری تو نیت یہ تھی کہ میں ذرا یہ پڑھ لکھ جاؤں اور اس کے بعد میں بڑے نمبر پہ بیٹھوں اور لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، میرے ہاتھ چومیں، میرے قدموں پہ ہاتھ رکھیں، میری بلند شان ہو۔ تو وہ شان ہم نے تمہیں دنیا میں دے دی، تمہیں مل گئی۔ آپ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق والی بات آ رہی کہ پھر تو اب تمہارا تو معاملہ ایسے ہی ہو جائے گا، یہاں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو نیت پر دار و مدار ہے کہ جو آدمی جیسے نیت لے کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق ہی اس کو اجر یا ثواب یا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کلاس میں جب پڑھیں گے تو بیان کریں گے۔ تبرکاً ہم نے چند باتیں عرض کر دیں۔ رب العالمین جل شان والا ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ